انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں اور اسلام آباد یا نیشنل پریس کلب سے تعلق رکھنے والے میڈیا کے اراکین، فوٹوگرافر، کیمرہ مین دوستوں اور خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پٹی صاحب، فاروق بھائی آپ کے سامنے مائک ہے، بولے آواز جا رہی ہے۔ اچھا جی، آج آپ کو بہت مختصر نوٹس پر ہم نے زحمت دی، آپ لوگ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ میرے ساتھ یہاں MKM پاکستان کے کچھ ارکان قومی اسمبلی یہاں ڈائس پہ یا اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں اور کچھ میرے سامنے بھی ہیں، آپ ان کے نام سے بھی آگاہ ہیں، اور کچھ میرے ساتھی جو یہ بین الصوبائی تنظیم کو دیکھتے ہیں MKM پاکستان کی، اور خاص طور پہ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی زحمت دی ہے اور وہ بھی یہاں موجود ہیں، جن میں زاہد ملک جو کہ ہمارے جوائنٹ انچارج ہیں بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے، عابد گجر، ہاتھ کھڑے کر دیجیے گا بھائی، زاہد ملک بھائی، اس کے بعد عابد گجر صدر پنجاب، عمر علی آغا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پنجاب کے، متین خان زونل انچارج اپر پنجاب، اور دیگر اراکین زونل کمیٹی جو یہاں تشریف رکھتی ہے، یہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلی بات جو ایک بہت دنوں کے بعد نیشنل پریس کلب میں آپ لوگوں سے اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہونے کا یا ان تک اپنی بات پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، تو جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو اور معاشی صورتحال ہو، یہ بات طے ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک کثیر الجہتی بحران کا ہمیں مسلسل سامنا ہے۔ اب یہ بات تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ MKM پاکستان وفاقی حکومت کی بڑی جماعت PMLN کی حلیف جماعت، بے شک ہم حلیف جماعت ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حلیف جماعت سے بھی زیادہ ہم وفاقی حکومت کے اور PMLN کے دانا دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو دانا دوست ہوتا ہے وہ نادان دوست سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ کی کمزوریوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے، تاکہ ہم اصلاح احوال کا سامان کر سکیں، اور یہ جو آئے دن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، ان مسائل کو پھر ایڈریس کر سکیں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اور یہ ایک قدرتی طور پر اپرچونٹی بھی ہمارے پاس ہے کہ جہاں چیلنجز بے تحاشا ہیں، جہاں مسائل کا انبار ہیں، وہیں پر مواقعوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، جس کا صحرا بجا طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے کاندھے پر جاتا ہے یہ صحرا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ظاہر ہے کہ ان کا بھی اس میں ایک بڑا اور نمایاں کردار ہے، جو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر نمایاں طور پر جو اپرچونٹیز بھی ہمارے
दरवाजे पर आ गई है, हमारे दर पर दस्तक दे रही है, तो उसका सहरा बजा तौर पर ये जो सिविल मिलिट्री एक रिलेशन और ताल्लुक है कि 10 मई को जिस तरह इस ताल्लुक ने और फिर पूरी कौम जिस तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ खड़ी हो गई और अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। 10 मई को मार्काए हक हमने जीता, तो उसके बाद अब जाहिर है कि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत और हमारे वकार में जो इजाफा हुआ है, अब हमें उसका पास रखना है। हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। ये जिनका मैंने नाम लिया, वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब आसिम मुनीर साहब, जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी और हमने अपनी अस्करी, अपनी सियासी और अपनी दीगर सलाहियतों का मुजाहरा किया, तो अब इसे हमें सस्टेन करना है, इसे कायम रखना है। और इसीलिए बारकाए हक के बाद 2025 के बाद जब 2026 का साल शुरू हुआ, तो इस साल को एमकेएम पाकिस्तान ने डेडिकेट किया है कि ये अब मार्काए मईशत का साल है। हमें साल 2026 में माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होना है, तामीर और तरक्की के अमल को तेज से तेजतर करना है और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए पाकिस्तान की मईशत की मजबूती से जो जमानत हासिल करनी है, वो अब साल 2026 हमारी तारीख का अहम तरीन साल है। एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई है, एक बस स्टॉप पर आकर रुक गई है और ये एक कश्ती भी जो किनारे पे इस वक्त आके रुकी है, हमें इस पे सवार होना है, कश्ती में, ट्रेन में, बस। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना। और उसके लिए अब ये जो माशी तामीर और तरक्की का अमल है, उसमें जिस बात का ख्याल रखना है वो है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, उन्हें इस माशी तरक्की के अमल में अगर हम शामिल ना कर सकें और कोई भी तरक्की, खास तौर पे माशी तरक्की, सियासी अमल हो, जमहूरी अमल हो, माशी तरक्की का अमल हो, माशरती तरक्की का अमल हो, इसमें जब तक आप पाकिस्तान के हर शहरी को शामिल नहीं करेंगे, हर शहरी को किरदार नहीं देंगे, जब तक हमारा माशी तरक्की का अमल ऑल इंक्लूसिव नहीं होगा, हमारी कौमी जिंदगी के भी तमाम जो शोबे हैं, तबकात हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ इलाकों में जो तबकात हैं, उनकी जो उमंगे हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, हम उसका अहाता नहीं करेंगे और उसको सामने रखकर अपनी पॉलिसियां वज़ा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर जो तामीर और तरक्की होगी वो माजी की तरह आरजी तामीर और तरक्की साबित होगी। हमें एक मुस्तकिल तामीर और तरक्की के अमल को कायम करना, एक मजबूत उसकी बुनियाद रखनी है। तो एक मुसलसल तामीर और तरक्की का अमल और एक मजबूत बुनियाद मईशत की, वो उसी सूरत में कायम है कि जब हम पाकिस्तान के तमाम तबकात को, पाकिस्तान की जुमला 25 करोड़ की आबादी, एक एक शहरी को उसमें शामिल करें, शरीक करें। अब ये माशी तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए जाहिर है कि कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा, और उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो जाहिर है कि पहली बात कि अब ये नागुज़ीर हो गया है, इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है, कोई ना कोई हल। हमें अपने 144 शहरों और जिलों को तरक्की का इंजन बनाना है, और उसमें जो सदर फहरिस्त शहर कराची है, कि ये कहा जाता था कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, 60-65% रेवेन्यू आज भी माशी तौर पर उसे तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे सूबाई हुकूमत के अहलकारों ने, जो 18 सालों से हमारे वडेरे जागीरदार, जो कि अक्सरियती वोट दही सिंध से लेकर आते हैं,
لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کراچی کو بھی اپنی کالونی بنا کر دم لیں گے. ہم نے ان کی عمل کی، ان کی کئی پالیسیوں کی، ناانصافیوں کی ہمیشہ مذمت کی ہے. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی شہر کے مستقبل کا بھی کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، اور یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ملکی مضبوطی، استحکام، تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، پاکستان کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام کراچی کی تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام سے جڑی ہوئی ہے. یہ بات سب جب ہم کرتے ہیں، PMLN کے جو اکابرین ہیں، کسی بھی جماعت کے ہم ملتے ہیں، وہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ 65% ریونیو مرکز کو آج بھی کراچی سے آ رہا ہے. 90% محصل ٹیکسز ریونیو پورے سندھ کا آج بھی کراچی سے آ رہا ہے. پاکستان کی 50% برآمدات یا ایکسپورٹ وہ بھی کراچی سے ہو رہی ہیں. لیکن میں نے یہاں صرف کراچی کی بات نہیں کی، میں نے یہاں پاکستان کے تمام اضلاع اور شہر 144 ان سب کو امپاور کرنے کی، ان سب کو با اختیار بنانے کی، ان سب کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی، ان سب کو با وسیلہ بنانے کی، مؤثر بنانے کی. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایک آزاد، با اختیار، با وسیلہ، مؤثر اور خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم ہو. ایک با اختیار بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کا نظام قائم ہو. اور یہ اب 28ویں آئینی ترمیم جس کا عندیہ مل رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے لیے PMLN نے ہم سے MOU سائن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے 26ویں ترمیم میں تو اس آئینی ترمیم کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا، منع کر دیا. 27ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے خود MKM کے وفد سے ملاقات کر کے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اور آپ کا یہ آئینی ترمیمی بل یا آئینی ترمیمی پیکج 27ویں آئینی ترمیم میں آ رہا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے معذرت کی، کیونکہ ایک جماعت جو 18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وسائل اقتدار اور اختیار پر قابض ہے، اس کی ضد انا، مطلوب العنانی اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے وہ نادان دوست ہے PMLN کی. وہ جماعت ہم دانا دوست ہیں، ہم انہیں انتباہ دے رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 18 سالوں سے سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ایک اسٹیٹس کو، بدترین اسٹیٹس کو اگر کہیں قائم ہے تو وہ سندھ میں قائم ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اسٹیٹس کو نہیں توڑیں گے، سارے شہروں، آبادی کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اور انکلوسیو نہ ہوئی ترقی، آگے جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقدام ہوں گے، جو پالیسی ہوگی، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی، وہ ٹھہرے گی نہیں، وہ قائم نہیں رہے گی. آپ ایک عمارت کھڑی کریں گے، بنیاد نہیں ہوگی تو وہ عمارت گر جائے گی. میرا سمپلی یہ کہنا ہے. تو اس کی مضبوط ترین بنیاد کی ضمانت یہ آئینی ترمیمی بل یا یہ آئینی ترمیمی پیکج ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. اور 28ویں کے لیے وعدے سے بھی زیادہ وعدہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، PMLN کا اور وفاقی حکومت کا، کہ یہ ہر حال میں 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنا ہے. چاہے اس میں سندھ کی جو بڑی جماعت ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے گی، لیکن یہ ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر یہ بل 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا اور یہ آئے گا. یہ ہمیں کہا گیا. میں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے صحافیوں، میڈیا کو بھی اس کا گواہ بنا دیا جائے، اور آپ جا کے PMLN کے لوگوں سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں. یہ بات ہوگی. مضبوط بنیاد جو ہے وہ اسی سے ملے گی. دوسرا، یہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ایک ساتھ میں نے کہا نا کہ کراچی کو بچانا ہوگا، تو کیوں نہ ہم اب 2026 میں معاشی طور پر پاکستان کے ہر شہری کو موقع دینے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور خاص طور سے پاکستان کی 65% آبادی اگر نوجوانوں پر مشتمل ہے اور انہیں کوئی موقع دینا ہے اور انہیں مایوسی سے
نکال کر امید کی طرف لانا ہے، انہیں اعتماد دینا جو ان کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے، جو ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، پالیسیوں میں جو انکنسسٹنسی یا بریک آ جاتا ہے، یہ ساری باتوں پر نظر کر کے ضروری ہے کہ کیوں نہ ہم ایک قومی ایجنڈا وضع کریں اور اس پر اثر نو چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ، ہم ان تمام شعبوں کا ایک چارٹر وضع کریں اور ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ ہم اس چارٹر پر قائم رہیں گے، چاہے اگلے الیکشن میں ہم حکومت میں آئیں یا اپوزیشن میں رہیں، ایک منیمم ایجنڈا ایسا ہونا چاہیے جو قومی ایجنڈا ہو۔ اور یہ بات ہم نے 2010 میں بھی کی، ہم نے ہر موقع پر کی، ہم آج بھی کر رہے ہیں، اور یہ واحد MKM پاکستان ہے جو کہ ایک نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہے۔ اگر یہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن نہ ہوا تو آج پاکستان کے عوام مختلف سیاسی جماعتوں ان کے نظریات میں منقسم ہے اور ان جماعتوں کے استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ مطلب ہم ایک استحصالی نظام ہے، جب تک ایک قومی ایجنڈا وضع نہیں کریں گے، قوم کے سامنے کمٹ نہیں کریں گے کہ اس ایجنڈے پر ہم کاربند ہیں، یہ ہماری معاشی پالیسی ہے، یہ ہماری انرجی پالیسی ہے، یہ ہماری معاشرتی ترقی کی پالیسی ہے، ہم صحت اور تعلیم کو سال میں اتنا بجٹ دیں گے، جب تک یہ کمٹمنٹ ساری جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک آواز میں نہیں آئے گا، یہ جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تعریفوں جو ہے وہ اس کی کلابیں جو ہے وہ قائم کریں گی، اور دوسروں کی، اور پھر کسی ایک حکومت کا فیلئر دوسری جماعت، کسی ایک جماعت کی حکومت کا فیلئر دوسری جماعت کو موقع دے، یعنی ہم اپنی پرفارمنس پر آگے نہیں آئیں گے، ہم دوسرے کے فیلئر پر آ جائیں گے، اور پاکستان کے عوام اسٹیٹس کو ہی میں رہیں گے، اس اسٹیٹس کو سے نہیں نکلیں گے، وہی زمیندار، بڑیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اسی طرح ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بلدیاتی نظام کو بچائیں اور ایک آزاد خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم کریں، اور قومی مفاہمت کے ذریعے قومی ایجنڈے میں یہ پہلی بنیاد ہے۔ دیکھیں قسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگے، بلدیات کے ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ شہری اور مقامی حکومت کا نظام قائم ہوا، ایک مقامی اور شہری خود مختاری قائم ہوئی مارشل لا کے ادوار میں، ایوب خان کا ہو یا خان کا ہو، یہ ایز اے ڈیموکریٹ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے باوجود ایک حقیقت ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ہماری معاشی ترقی کی شرح نمو 6, 7, 8% ہوتی تھی، لیکن جب بھی ہماری ریئل ڈیموکریسی سو کالڈ اور سیاسی جمہوریت دوار آئے، اس میں ہماری ترقی کی شرح نمو ہمیشہ نیچے گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے، انہیں ترقی کا موقع نہیں دیں گے، قومی ترقی جو ہے وہ وضع نہیں ہوگی، سامنے نہیں آئے گی۔ قومی ترقی کی رفتار تبھی تیز ہوگی جب آپ مقامی شہری خود مختاری دیں گے شہروں کو، جب آپ بلدیاتی اداروں کا ایک باوسیلہ، مؤثر اور خود مختار با اختیار نظام قائم کریں گے۔ یہ ایک قومی ایجنڈا بھی وضع ہونا چاہیے، نیشنل چارٹر ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بھی کچھ خد و خال رکھ دی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم کراچی کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، کراچی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، تو کراچی کو بھی اس قومی مفاہمتی ایجنڈے میں جو ہم طے کریں، اس چارٹر میں کراچی کا ذکر بھی جو ہے وہ ایک پرائیورٹی اور ترجیح بنیاد پر اوپر ہونا چاہیے۔ اور آج جب ہم کراچی بچانے کی بات کرتے ہیں، 144 شہروں کو، بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر MKM پاکستان نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ کراچی بچانے کے لیے، اور کراچی کے مستقبل، چونکہ کراچی کے مستقبل سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اب ہمیں اسلام آباد اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی جو MKM پاکستان کے تنظیمی جو ڈھانچہ اور یونٹس ہیں، ان کو بھی اب اثر نو ہمیں مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے، ری آرگنائز کرنا چاہیے،
لہٰذا کچھ دنوں سے ہم اس پر کام کر رہے تھے خالد مقبول صدیقی چیئرمین کنوینر MKM پاکستان کی ہدایت پر. اور ہم نے جب ہمارے ساتھی جن کا بھی میں نے نام لیا زاہد ملک, عابد گجر, عمر علی آغا, متین خان, دیگر اراکین پنجاب دیگر زونل کمیٹی, پنجاب کے مختلف زونز ہیں, تو ان کے مشورے سے پھر جو نیا بلڈ جو اب پارٹی میں آ رہا ہے, تو ہم نے ان کے لیے دروازے مطلب کھولے اور ہم نے اس جمود کو بھی توڑا جو یہاں کی ہماری تنظیم میں تھا, اور ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اسلام آباد اور پنجاب کی تنظیم کو. اور آج ہم کچھ نئی شمولیتیں ہیں جو اپنے جو مختلف شعبوں سے MKM پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. بھیا اس کی کاپی پھر بعد میں نے کہا تھا کاپی لائیے گا, میں نے کل کہا تھا لوگوں سے کہ اس کی کاپی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اگر ریحان بھائی کو یاد ہو. یہ ریحان بھائی ہیں ہمارے سینئر ساتھی, ان کے وساطت سے جو سب سے پہلا نام جو ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہا ہے, اور انہوں نے بھی سیاست کے دشت کی جو خاک چھانی ہے ایک عرصے سے اس میں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نو مولود ہے اور آج یہ پہلے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کے سیاسی عمل سے وابستہ تھے. واجد مغل بھائی اور ان کے ساتھ صبح صادق بھٹی جو کہ قصور سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار سیاست میں آ رہے, یہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ یہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہے اقتدار کے لیے یا الیکشن کے موقع پر اور آ کر صرف الیکشن لڑ لیا. الیکشن میں ابھی وقت ہے, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے وہ قومی انتخابات ہوں, لیکن اگر انہوں نے کچھ مہینوں سے یہ فیصلہ کیا اور آج ہم ان کو GINU کہتے ہیں اپنے قافلے میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میں ان کے نام لے لوں. بہت شکریہ تالیاں بجانے کا. واجد حسین مغل کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ. یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گروپ میں اپنے بال فارغ نہیں کیے. مطلب انہوں نے ظاہر ہے کہ ہر طریقی کی ہے, محنت کی ہے اور سیاست کی خاک چھانی ہے, اور اب جا کے صحیح جگہ پر یہ لینڈ کیا ہے انہوں نے, تو ہمیں نے ویلکم. صبح صادق بھٹی, یہ صبح 9 ہے میرے خیال میں, اور ایک نئی صبح شروع ہو رہی. کہاں گئی؟ قصور سے ہیں یہاں. اچھا اعلان کرنا. اچھا ملک محمد رمضان, راجن پور ساؤتھ پنجاب. اچھا پھر چلے میں اعلان کر دیتا ہوں, جو ہو وہ کھڑے ہو جائیں. راجہ یاسر علی عباسی, اسلام آباد لائرز فورم, ان کا باقاعدہ اپنا پورے اپنے وکلا کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ MKM پاکستان میں یہ شامل ہو رہے ہیں. خالد محمود, یہ لیبر سیاست کرتے ہیں اور ایک سرکاری محکمے میں اور کئی سرکاری محکموں میں ان کے ساتھ جو مزدور رہنما ہیں وہ سارے کے سارے MKM پاکستان میں خالد محمود بھائی کے ساتھ شامل ہونے. آ جائیے بھائی, آگے آ جائیں. پیچھے کھڑے ہو جائیں, چہرے کے رہنمائی کریں. خالد محمود صاحب لیبر رہنما, لیبر لیڈر. اس کے بعد راجہ محسن کمال راول پنڈی, یہ ایک ان کا گروپ تھا جس کے کلچرل ونگ کے یہ ہیڈ ہیں. تو یہ پورا ان کا کلچرل ونگ بھی پنجاب کے MKM کلچرل ونگ کی بنیاد بنے گا. اور آئندہ سال جب پنجاب میں بسنت منائی جائے گی, کچھ زیادہ بہتر ماحول اور موقع ہوگا, تو انشاءاللہ ہم بھی کھل کر اہلیان پنجاب اور اہلیان لاہور سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے پسند آپ کی ہے, لیکن یہ واضح رہے کہ پتنگ ہماری ہے. پسند آپ کی ہے لیکن پتنگ ہماری ہے, کراچی والوں کی ہے, MKM والوں کی ہے, شہری سندھ کی ہے, اور ہماری پتنگ کے بغیر آپ کی بسنت بھی ممکن نہیں ہے. بسنت کے لیے پتنگ ضروری ہے, اسی طرح ملک کی معیشت کے لیے کراچی ضروری ہے. دیکھیے اس سینونیمس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. ملک کی ترقی کے لیے بھی کراچی ضروری ہے, بلدیاتی خود مختار ادارے بھی ضروری ہیں. تو اہمیت سمجھے, بسنت کے لیے پتنگ ہے, ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کراچی ہے. تو اب ریلیٹ کر لیں, سمجھ جائیں. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنائیں گے, ایسا خاکہ ہوگا
ایسا درد رفع ہوگا کہ آپ یاد کریں گے کہ کبھی آپ کو تکلیف درد تھا، مسائل تھے، مشکلات تھے، سب ختم ہو جائے گا اگر یہ باتیں آپ نے یاد رکھیں۔ اس کے بعد راجہ محسن کمال راولپنڈی کلچرل میں، ان کے بعد شاہ رخ شہزاد مغل راولپنڈی یوتھ میں ہے بھائی، ادھر ہے بھائی، اچھا بھائی سب آ جائیں۔ محمد آفتاب راولپنڈی یوتھ میں، یہ دو تین ہے، پھر ایک زیغم بھی تو ہے، زیغم کا ہے، آ جاؤ بیٹا، آ جا آگے۔ اچھا اس کے بعد ہماری بہنیں بیٹیاں، ظاہر ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ، تو ان کا آنا بھی ایک خوشائن بات ہے، بس ہمارے قافلے میں شامل ہونا، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شبانہ واجد اسلام آباد لیڈیز میں، شبانہ واجد، ہاں باجی آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اچھا اس کے بعد سائرہ اقبال باجی اسلام آباد لیڈیز میں، وہ بھی آگے آ جائیں۔ آخر میں دو نام اور، بسم اللہ شریف بھائی، یہ ہیں ریلیجیس افیئرس، یعنی مذہبی امور سے کا شعبہ بھی ایم کیو ایم کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایم کیو ایم پینل مذاہب ہم آہنگی میں مکمل یقین رکھتی ہے، ایم کیو ایم مکمل طور پر پینل مسالے ہم آہنگی میں یقین رکھتی ہے، اور اس کے لیے ایم کیو ایم نے جدوجہد بھی کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ضلع سیالکوٹ سے ہیں علی فیصل، یوتھ ونگ لیڈر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شامل ہو رہے ہیں۔ قاسم بخاری آنے والے ہیں، نظر نہیں آ رہے، میں انہیں بھی کہوں گا آگے آ جائیں، وہ مظفر گڑھ سے ہیں یوتھ ونگ کے، ان کے لیے الگ پروگرام بھی ہم کریں گے یوتھ ونگ کے لیے۔ پھر ایک ہلال ایڈوکیٹ ہے جو اسلام آباد کے ہیں، وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ پوری نئی ٹیم ہے جس کو میں، اور ینگ ایڈوکیٹ کا پورا ایک بیچ ہے ان کے پاس، وہ بھی شامل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور علی فیصل سیالکوٹ سے، تو یہ نئی شمولیت ہے۔ آخر میں دو باتیں کر دوں کہ اب یہاں کے جو مسائل ہیں بنیادی اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے خاص طور پر، ویسے تو پورے ملک میں ایک مسئلہ ابھی آیا ہے سامنے، وہ ہے نیٹ میٹرنگ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ وزیر ہیں اویس لغاری صاحب، ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، کالنگ اٹینشن پر ان سے سوال بھی ہوا تھا، اور میں نے ان سے اس بات کی یقین دہانی کی ہے کم از کم کہ اگر یہ نیٹ میٹرنگ کو دوبارہ سے نیٹ بلنگ پر اگر لے جا رہے ہیں تو یہ نئے صارفین کے لیے تو شاید یہ پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریویو ہو رہی ہے پالیسی، کیونکہ اس پر اتنا زیادہ مخالفت ہوئی ہے سوشل میڈیا کیمرے چھپ جائیں گے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور معاشرتی سماجی حلقوں کی طرف سے بھی، کہ اس پالیسی کو ریویو کر رہی ہے حکومت، جو بند کرنا اویس لغاری صاحب نے مجھے بتایا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ صارفین ہیں 22 لاکھ سے اوپر ہیں اور اس میں سے خاص طور پہ جو 7 لاکھ ہیں جو کہ نیٹ میٹرنگ پر ہیں، ان کو، باقی نیٹ میٹرنگ پر نہیں، وہ ڈائریکٹ سولر ہے، وہ انہوں نے میٹر پہ لانے سے پہلے ہی سولر سے بجلی لی ہوئی ہے۔ تو جو 7 لاکھ جو متاثر ہو رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہی پالیسی رہے گی جو موجودہ ہے نیٹ میں، یعنی وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہاں اب نئے صارفین کے لیے اگر کوئی پالیسی وہ اب لائیں گے یا وضع کریں گے، تو اس پر پھر نئے صارفین چاہے نیٹ میٹرنگ میں جانا چاہیں نہ جانا چاہیں، کیا پالیسی ہوگی، وہ نیٹ بلنگ کی ہوگی، کیا ہوگی۔ تو میں نے بہت خلاصہ دے دیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ہم نے بھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کی اور اس مسئلے پر متعلقہ وزیر سے جو فوری معلومات ہو سکتی وہ لے کے آج اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کر پاکستان کے عوام کو بالعموم اور خاص طور پہ جو یہاں مجھے ایک واجد اجمل بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے بھی مجھے کل یہ سارا مسئلہ بتایا تھا، تو ہم نے اس پر بھی ایک حکومت سے ضمانت لی ہے کہ اس کی پالیسی کی ابھی فائن ٹیوننگ ہوگی اور جو موجودہ صارفین ہیں ان کو ایکسپٹ کر دیا جائے گا، ایک تو یہ بات ہے، اور جو نئے صارفین ہوں گے ان کے لیے وہ پالیسی وضع ہوگی۔
وہ بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں, صارفین کو انگیج کریں, اور جو مختلف ڈسکورس ہیں ان کو بھی انگیج کریں. بھائی جس وقت شہری کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کتنی دیر میں آخری بات ریسکیو 1122 نہیں پہنچتی, جتنی دیر میں ایم این اے ایم پی پہنچ جاتا ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے دیجیے یار. 7 لاکھ پر امپیکٹ ہے, 14 لاکھ پر نہیں ہے. 14 لاکھ کے ساتھ طے ہو گیا. تو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا ہے, اور چاہے کنزیومر ہو چاہے رہائشی کنزیومر ہو, ہم نے سب کے لیے بات. آخری بات میں کر لوں, اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ جس میں بڑی لے دے ہو رہی ہے, لیکن میں چونکہ دانا گوشت ہم حکومت کے حلیف بھی ہیں, تو اس لیے ہمیں تھوڑا قدم پھونک پھونک کے بھی رکھنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زمینوں کا مسئلہ شروع ہوا ہے اور ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو رہی ہے, اس میں بھی حکومت کو تھوڑا سا جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں, دیکھیں اس کو تھوڑا ریویو کرنے اور اسیس کرنے کی ضرورت ہے. جو شاملات والی زمینیں ہیں جہاں ایک ملکیت ہے لوگوں کی, اس کو اگر سامنے رکھیں آپ, اور بہت ساری زمینیں ایسی جو شاملات کی نہیں بھی ہیں, یہ میری معلومات ہے. میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے حلیفوں کو بھی ساتھ دکھائے اور تھوڑا سا اس کی پالیسی پر ہمارے ساتھ بھی بات چیت کرے, تاکہ ہم بھی جو ایک عوامی جسے تذبذب ہے, ایک لوگوں میں جسے کہتے ہیں کہ پریشانی ہے, تو اس کو ہم بھی ان کے سامنے بیان کر سکیں اور اس پالیسی کو بھی وہ فائن ٹیون کر کے بہتر کریں. جو قبضے کی زمینیں ہیں قبضہ ختم ہونا چاہیے, جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار ہونی چاہیے, لیکن اگر مالکانہ حقوق کہیں دستاویزات کے ذریعے, اور وہ دستاویزات جو آئینی اور قانونی, جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور پھر جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پر بھی بات ہونی چاہیے. ان کو بھی کہیں بسانا ہے, آباد کرنا ہے, کیونکہ وہ برسوں سے ان زمینوں پر آباد ہے جو کہ آج جنہیں متنازع سمجھا جا رہا ہے. اب وہ متنازع ہے نہیں ہے, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن اٹ, میں اس پر کوئی صنعت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, لیکن اس پر بھی ایک اچھا خاصا لوگوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پینک ہے, بے چینی ہے اور اضطراب ہے, تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, جو متاثرین ہوں گے ان سے بھی رابطہ کریں گے, اور عوام کا یہ معاملہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس میں بھی کہیں کوئی اور بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کی آباد کاری, ان کو بسانے کے لیے جو متاثر ہو رہے وہ بھی, اور اگر انہیں جو ہے وہ اس کا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے تو وہ معاوضہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ 2 ایشوز بھی کہیں میں ہمارے آئے تھے, تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ سیاسی بنیادی مسائل ہیں, عوام کے معاشرتی مسائل ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عمل کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا اور میری ایک پارٹی ایم کیو کا فرض تھا کہ اسے بھی ہم ہائی لائٹ کریں, اسے بھی ہم یہاں پر. میرے خیال میں اور کوئی بات ہے باجی, ارشد بھائی کوئی بات ہے مظفر بٹی چینل 5, اس کے بعد ان سے کہتے ہیں. چلو پہلے جی, مظفر بٹی چینل 5 نیوز. فاروق صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وفاق کی جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, ان کے لیے تو آپ پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہے ہیں, الفاظ کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں, جبکہ جس کا مقدمہ کراچی کا آپ لڑ رہے ہیں یا لڑنے جا رہے ہیں یا لڑتے آ رہے ہیں, وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے اور اسی شہر میں ہے, اور ان کے ساتھ آپ کی کیوں نہیں بن پا رہی کہ آپ دونوں پارٹیز مل کے وہاں کے حالات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں. میرے خیال میں اسی پر سیکنڈ ساتھ ہی جو ایشوز ہیں کراچی کے اور ایک تسلسل سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, K4 تو میرے خیال میں آپ تاریخ ہے, اسے میوزیم میں لگا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اتنا
اچھا گل پلازا کا ایشو آیا آپ کے سامنے کی وہ بات ہے، کراچی کی سڑکیں خراب بنی ہوئی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہے کراچی کے معاملے کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ہماری جو مستقل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ کراچی کی تباہی، کراچی کی بربادی پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے وہاں پر بھی اب تک پھونک پھونک کے ہی قدم رکھا تھا، لیکن گل پلازا کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ اتنی تشویشناک ہے کہ ہم نے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور وفاق کو بھی غفلت کی نیند سے ہم نے جگایا ہے کہ اب وفاق کو بھی کراچی میں کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو ہم نے تو یہ کہا ہے، ہم نے ایسا نہیں کہ وفاق پر تنقید نہیں کی، ہم نے صرف دوستی کی نہیں، ہم نے دانا دوستی کی، بھائی ایک دانائی کے ساتھ دوستی کی، اور ان کو بھی کہا ہے کہ وقت سنبھل جائیں اور کراچی پر توجہ دیں. اور یہ گل پلازا کا سانحہ آئی اوپنر ہے. سارے میں اس کی تفصیل میں دیکھیں کئی پریس کانفرنس کی میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ اس کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اب کراچی کے عوام کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب صرف اس بات میں کمی ہے کہ آزاد کشمیر مظفر آباد کی طرح وہاں 10,000 لوگ سڑکوں پر آئے تھے نا، اگر کراچی میں لوگوں نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا اور MQM نے بھی ان کے اس فیصلے کو مان کر اسے انڈورس کر دیا تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو یہاں 10,000 بیٹھے تھے، وہاں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے بھائی. ملین دھرنا ہوگا، ملین دھرنا، ملین مارچ نہیں، ملین دھرنا، اور لوگ تیار ہیں اس کے لیے. شاید 3 دن یا 1 ہفتے کی تیاری میں لوگ آ جائیں گے. لیکن اگر ہم اعتدال پسند ہے اور اب تک اعتدال کو قائم رکھا ہے، صبر اور برداشت سے کام لیا ہے، تو اس کا نوٹس وفاقی حکومت کو لینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ K4 کا سوال آپ نے کیا، تو آج ہی یہ ہم نے آج سے 3 سال پہلے دیکھیں K2 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی الحمدللہ میری میئرشپ اور میری وزارت میں کراچی کو ہم نے دیا 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی. اس کے بعد K3 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی MQM کے اگلے میئر مصطفیٰ کمال بھائی ان کی میئرشپ میں ہم نے دیا. اس کے بعد کوئی پانی 2008 کے بعد کوئی نیا پانی کراچی کو نہیں ملا. یہ K4 جو تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈول ڈرمز میں تھا، ردی کی ٹوکری میں تھا. 14 سال تک صوبائی حکومت اس پر بیٹھی رہی، وڈیرے جاگیردار بیٹھے رہے، عمارتیں بناتے رہے، دفاتر بناتے رہے، گاڑیاں خریدتے رہے، لیکن کوئی کینال نہیں، کوئی کنڈیوٹ نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی پمپنگ اسٹیشن، کچھ نہیں تھا. یہ ہم نے ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم سے PDM 1 کی حکومت میں کہا کہ اللہ کے واسطے یہ منصوبہ وابڈا کو دے. وابڈا کو دیا گیا 3 سال پہلے. آج 75% وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور 2026 کے آخر میں انشاءاللہ تعالی اس منصوبے کا افتتاح PMLN اور MQM مشترکہ طور پہ کریں گے، کیونکہ اس کی نگرانی مانیٹرنگ بھی MQM پاکستان اور PMLN نگرانی کر رہی ہے. اور آج احسن اقبال صاحب کراچی گئے ہیں یا جا رہے ہیں اور خالد مغل صدیقی MQM کے کنوینر کے ساتھ یہ جو K4 میں جو کچھ بھی کام ہوا تعمیرات ہوئی اس کی نگرانی اور مانیٹرنگ اس کے سروے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آج ہی جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کا جواب ہو گیا. اس کا مطلب ہم اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اس طرح کا اقتدار نہیں، فیصلہ کرنے کی وہ ہمیں قوت نہیں دی گئی. ہم نمائندے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں. 2.5 ارب روپے MNA فنڈ میں لیے ہیں اور اس سے جو کوالٹی کام ہم نے کیا ہے، لوگ MQM پاکستان میں ایک مرتبہ پھر اعتماد دے کر شامل ہو رہے ہیں. اور 15,000 کا جلسہ ہم نے سرجانی میں کیا، 20,000 عوام کا جلسہ ہم نے ملیر میں کیا. تو الحمدللہ ہم نے عوام کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کیا، ان کے اعتماد کو بحال کیا MQM پاکستان پر.
اور ایک مرتبہ پھر کراچی میں ایک مڈل کلاس پڑھا لکھا نوجوانوں کا عمل ہم قائم کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے مستقبل کو بھی روشن اور تابناک کرے گا اور کراچی کے مستقبل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور سندھ کے کر چکے ہیں اس کے ریفرنس کیا آپ کا کنٹری سینٹرک بنانے کا تو پارٹی پریکٹیکلی یا فزیکلی ہم نے کئی اٹیمپٹ کیے نا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے اس طرح کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کے یو سی چیئرمین کے اور وارڈس کے الیکشن پنجاب میں جیتے ہیں. ہم آزاد کشمیر سے ہم نے 2 وہاں کی لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے اس کے لیے لوگوں کو منتخب کرایا. گلگت بلتستان میں وہاں کی حکومت میں ہمارے وزیر رہے، وہاں کے لوکل وہاں کے جو اسمبلی ہے وہاں سے اس کے لیے ہمارے نمائندے کامیاب ہوئے. تو میرے خیال میں اس وقت دوبارہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک خلا محسوس ہو رہا ہے. جو اس وقت اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت تنظیمی صورتحال کو دیکھ لیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں جو ایک سوال ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہے، تو لوگ تو کہیں نہ کہیں اپنے مستقبل کی ضمانت کے لیے کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم سے بہتر کوئی اور شیلٹر نہیں ان کے پاس. وہ دوبارہ سے ان جماعتوں میں نہیں جائیں گے جو 70 سال سے صرف انہیں ایک ہی دائرے میں گھما رہے کولو کے بیل کی طرح. میرے خیال میں اب وہ ایم کیو ایم کی طرف تیزی سے آئیں گے اور یہ میری ٹیم جو ہم قائم کر رہے ہیں جو میرے سینئر ساتھیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پھر پورے پنجاب میں ہماری ممبرشپ. یاسر عباسی آ گئے نا؟ ہاں، یاسر عباسی اپنے کزن کی جو ہے وہ میت کی تدفین میں گئے، اس لیے لیٹ پہنچ گئے. تو آج آگے آ جائیں. یہ ہمارے ایک بڑے معروف قانون دان ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی پورا ملک بہت فائدہ اٹھائے گا. تو میرے خیال میں دیکھیں اگر ہمارا صرف ایجنڈا دیکھ لیں نا، آپ خود بتا دیں باقی ساری پارٹیوں کے منشور سے ہمارے منشور کو کمپیئر کر لیں، ہم سے بہتر کوئی کسی کے پاس کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ 50% اگلے انتخابات میں آپ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو آگے لائیں. کوئی اور جماعت کہتی ہے موروثی سیاست ختم کرے، ایک خاندان سے ایک فرد کو ٹکٹ دیں. یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو، یہ جو خاندانی تسلط ہے. کوئی اور جماعت کہہ رہی ہے اور ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. اکانومیکل الیکشن سب سے کم خرچ والا نشین الیکشن ایم کیو ایم کا ہوتا ہے. تو بتائیے ایسا کہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے زیادہ عوامی جو ہے وہ عوام دوست ایجنڈا، عوام دوست منشور اور کنٹری اسپیسیفک منشور اور نظریہ نہیں ہو سکتا جو ہمارا ہے. ہاں تھوڑا سا اسٹرکچر میں کمی انشاءاللہ.